میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے دنیا کی حقیقت کیا ہے اس موضوع پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی، یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور وہ بہتر بھی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ہمیں جو میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر کرو۔ دنیا حقیر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا، وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، مرا ہوا پڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو اسے ایک درہم میں خرید لے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ما نحب انہ لنا بشیء، ہمیں تو کچھ بھی دے کر لینے کے لیے تیار نہیں، بالکل، وما نصنع بہ، ہم اس کا کریں گے کیا، مردہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اتحبون انہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، عیب ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہم نہ چاہتے کہ اسے خریدیں، مفت میں لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فواللہ، اللہ کی قسم، الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جتنا تمہارے دلوں میں اس کی قدر ہے نا، اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی قدر نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر من شربۃ ماء، اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو کبھی ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ، خبردار لوگو، یہ دنیا ملعون ہے، لعنت کی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے، لعنت کا باعث بنتی ہے یہ دنیا۔ ملعون ما فیہا، جو بھی اس کے اندر ہے سب لعنت کا باعث، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کا ذکر کے، وما والاہ، اور جو اس کو پسند کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو جو پسند کرتا ہے، او عالما، یا پھر عالم جو ہے اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے دنیا میں، او متعلما، یا جو علم حاصل کرنے والا ہے،
باقی سب کچھ ملعون ہے، یعنی اس کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے، لعنت کا باعث۔ تو میرے بھائیو، لہذا ہمیں دنیا کی طرف اپنے آپ کو آخرت کو چھوڑ کر اتنا زیادہ متوجہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہاں، جتنی دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے اس کی تو گنجائش ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، نہیں، جتنی ضرورت ہے اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ دنیا کمانے کے لیے دھوکہ دہی سے کام لیں، رشوت لیں اور سود کھائیں، یعنی اپنی آخرت خراب کر لیں، یہ عمل آپ کے لیے بہت نقصان ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، کہ بے شک دنیا بہت سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں اس میں وہ دینے والا، دنیا میں لا کر بٹھانے والا ہے، تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس دنیا میں اللہ لایا ہے، کیوں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لہذا دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کہ سب سے بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو آیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ لہذا اس دنیا کے فتنے سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ یہ بات خاص طور پر نوجوان سن لیں، اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا کہ عورتوں کے فتنے سے بھی بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی طرف متوجہ کر کے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے اور جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں بناتا، اجنبی آدمی، مسافر آدمی بس ضرورت کو دیکھتا ہے، اسی کا خیال رکھتا ہے۔ لہذا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے اور ایک مسافر ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے پلے باندھی۔ اب وہ اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ یہ اچھا کام میں صبح کروں گا، کر لو، پھر صبح کا انتظار نہ کرو، کچھ پتہ نہیں کہ صبح آپ پر آئے کہ نہ آئے۔ جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اور اگلا جملہ فرمایا کہ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، کوئی اچھے کام کر لو، ابھی صحت ہے، اچھے عمل کر لو، بیمار ہو جاؤ گے پھر افسوس کرو گے کاش
میری صحت ٹھیک ہوتی میں یہ کرتا میں وہ کرتا. اب اگر صحت ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اپنے مرنے سے پہلے پہلے. ابھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، زندہ ہو. اللہ نے ہاتھ ہلانے کی طاقت، بولنے کی طاقت، ادھر ادھر آنے جانے کی طاقت، مال بھی دیا ہے. تو اللہ کو راضی کر لو، ابھی موقع ہے. مر جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد کچھ بھی کرنے بعد میں کوئی موقع نہیں ملے گا. لہذا اسی لیے ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تتخذوا الضیعۃ، جائیدادیں زیادہ خریدنے کے چکر میں نہ پڑو. فترغبوا فی الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دنیا ہی میں دل لگا لو. ہاں ضرورت کے لیے تو ضروری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے جتنا ضروری ہے وہ تو ضروری ہے. زیادہ جائیدادوں کے چکر میں نہ پڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دنیا میں دل لگا کے بیٹھ جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان، آپ لیٹے ہیں چٹائی پر، صاف ظاہر ہے ننگا جسم پر نشان پڑ جاتے، تو چٹائی کے نشان نظر آئے تو دیکھتے ہی رو پڑے. حضرت عمر خود بتاتے ہیں کہ مجھے رونا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو اور کیسر روم کے بادشاہ کو کہا کرتے تھے. کیسر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ کے جسم پر نشان. تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اما ترضا، عمر کیا آپ کو یہ پسند نہیں، ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، یہ سب کچھ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں مل جائے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ اسی طرح ایک موقع پر چٹائی کے نشان دیکھے تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے کوئی اچھے بستر کا نہ بندوبست کر لیں؟ آپ نے فرمایا ما انا فی الدنیا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو ایسے راہی کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سفر کے دوران تھوڑی دیر بیٹھا، سایہ حاصل کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا. ہم تو راہی کی طرح. یہ اللہ کے نبی کی بات وہ فرما رہے، یعنی کوئی دنیا کی رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کا یہ نمونہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہر معاملے میں نبی کو نمونہ بناؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے نمونے کو اپنانا چاہیے اور آخرت کے لیے کچھ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت وہی اصل زندگی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ بھی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا میں تمہیں ملا ہوا ہے یہ تو دنیا کا عارضی فائدہ ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. جو اللہ سے آپ کو ملے گا، اللہ کو اگر راضی کر کے جاؤ گے. اللہ اکبر. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی
فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے بھلا وہ کن کے لیے ہے؟ جو کچھ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ یہ بات اللہ نے بتائی. فرمایا للذین آمن، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح جب غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، جو حکم دیا اللہ نے ان کو اسے پورا کیا، اور فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر اللہ نے رزق دے رکھا ہے تو اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ہیں وہ مومن جن کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی. اگر ہمیں بھی یہ نعمتیں چاہیے جو اللہ کے پاس ہیں تو ہمیں یہ صفات اپنانی ہوگی. یہ صفات اپنانی ہوں، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ایمان لانے کے بعد، پھر کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، کسی پر ناراضی ہوئی ہے تو معاف کر دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو اللہ حکم دے اس کے مطابق چلنا، نماز قائم کرنا، اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے چلانا. تو یہ سب کام اگر ہم کر لیں تو یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر. اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں، اسلام اپنے آپ کو سپرد کر دینے کو کہتے ہیں اللہ کے. اللہ جو کہے ویسے کرے، یعنی اللہ کا جو حکم ہو، اپنے رسول کے ذریعے جو حکم دیا اسے کرنے والے بن جائیں، اور جس چیز سے روکا اس سے باز آ جائے. یہ اگر کر لیں تو یہی اسلام ہے، تبھی ہم مسلمان ہیں. اور اگر ہم اپنی مرضی کریں، اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اپنی منمانی کریں، دنیا میں ایسے رہیں جیسے اللہ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ دیکھتا ہے یہ نعمتیں تو میں نے دی ہیں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ کیا یہ نعمتیں میں ان سے چھین نہیں سکتا؟ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اگر اللہ چاہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے. ہر وقت اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے. دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کرنے کی ہمیں ہر موقع پر فکر مندی کرنی چاہیے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آخری بات ہے، کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، 4 لوگوں کے لیے دنیا ہے. یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا. وہو یتقی فیہ ربہ، وہ اس مال کے اور علم کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. ویصل فیہ رحمہ، اور اس مال کے ذریعے، علم کے ذریعے وہ صلہ رحمی، تعلقات کو جوڑ کے رکھتا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اسے پتہ ہے کہ اس مال میں، اس علم میں اللہ کا حق ہے اور وہ اس کو ادا کرتا ہے، پورا کرتا ہے. فرمایا
فہذا بافضل المنازل، یہ سب سے اونچے درجے کا مسلمان ہے، جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اس نے حق ادا کیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، کہ ایک شخص ہے جس کو علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، اور وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کی نیت بہت اچھی ہے، سچی نیت، وہ کہتا ہے سچی نیت کے ساتھ کہ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا نا، میں بھی فلاں شخص کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَأَجْرُهَا سَوَاءٌ، فرمایا کہ اپنی نیت کی وجہ سے پہلے اور اس بندے کا اجر برابر ہے، اس کو اپنی نیت کی وجہ سے اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال تو دیا، علم نہیں دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہاں خرچ کرنا ہے، ہر اوٹ بٹانگ جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، اپنے مال کے بارے میں ٹامکٹویاں مارتا ہے، کبھی ڈش انٹینا لے رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، یعنی دنیا داری میں لگایا ہوا ہے، اسے علم ہی نہیں۔ لا یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے ڈر کر نہیں رہتا۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور نہ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ توڑتا ہے۔ میرے پاس مال آ گیا، یہ کیا اور میں کون، یہ کون اور میں کون، سگا ماموں ہے، سگا چچا ہے، سگا بھائی ہے، پرواہ نہیں اس کی، صرف اس لیے کہ مال آ گیا۔ تو وہ اپنے مال کے بارے میں صلہ رحمی سے کام نہیں لیتا۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ حَقًّا، اور وہ اللہ کا حق بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر مال میں جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا اس میں حق ہے، یہ بھی نہیں جانتا۔ فَهُوَ أَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین منزلوں میں، یعنی سب سے نچلے درجے کا مسلمان ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَعَبْدٌ، اور وہ بندہ لم يرزقه مالا ولا علم، نہ اللہ نے اسے مال دیا اور نہ علم دیا۔ یقول، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو میں بھی فلاں اللہ کی نافرمانی کے آلات لے کر آ جاتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی عیاشیوں کی طرح عیاشیاں کرتا۔ یوں کہتا ہے وَهُوَ نِيَّتُهُ، یہ اس کی بری نیت، اسی وجہ سے فَوِزْرُهُ سَوَاءٌ، یہ اور پچھلا شخص جو ہے اپنے گناہ میں برابر کے شریک ہے اپنی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کوئی چیز نہیں، اصل چیز آخرت ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جنت، اللہ اکبر، جنت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ایسا رہنے کی توفیق دے جس سے ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔